بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک خاوند اپنی بے وفا بیوی کی قبر پر 5 سال تک روتا رہا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی اپنے زمانے کی عورتوں میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس کا خاوند اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ قضاء الہی سے وہ عورت مر گئی۔ اس کے بعد 5 سال تک اس کا شوہر اس کی قبر پر جاتا رہا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا اور اس شخص کو دیکھا کہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنا قصہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو بلایا۔ چنانچہ اس قبر سے حبشی غلام نکلا۔ اس کی قبر کی حالت یہ تھی کہ اس کی آنکھوں اور بدن سے آگ نکل رہی تھی۔ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس حبشی غلام نے کہا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں نے غلطی کی ہے، میری بیوی کی قبر یہ نہیں ہے بلکہ اس کی قبر یہ ہے، اور اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی غلام سے فرمایا، تم اپنی قبر میں جس حالت میں پہلے تھے واپس چلے جاؤ۔ وہ مردہ ہو کر گر پڑا اور اس کو مٹی میں چھپا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی، اس سے ایک عورت نکلی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو اسی وقت نیند آ گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تیری قبر پر بیداری نے مجھے تباہ و برباد کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آرام کر لوں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، تم آرام کر لو۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھا اور سو گیا۔ وہ اسی حالت میں تھا۔ اتفاقاً ایک شہزادہ ایک اعلیٰ درجے کے گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر آ نکلا۔ جب اس کی بیوی نے شہزادے کو دیکھا، اس کا دل اس سے وابستہ ہو گیا اور وہ دل و جان سے اس پر مائل ہوگی اور سوچنے لگی کہ یہ تو بہت خوبصورت انسان ہے، کتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاوند کا سر اپنے زانوں سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور شہزادے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب شہزادے نے اس کو دیکھا تو وہ بھی اس پر مائل ہو گیا۔ اس عورت نے شہزادے سے کہا، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ شہزادہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اس کا خاوند بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس کی تلاش میں نکل پڑا اور اس کے قدموں کے نشان پر چل کر اس کو تلاش کر لیا اور کہا کہ اے شہزادے، یہ میری بیوی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ لیکن اس کی بیوی نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی ہوں۔ شہزادے نے کہا، تو چاہتا ہے کہ میری لونڈی مجھ سے لے لے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے اور میرے سردار عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے اس کو زندہ کیا ہے۔ یہ سب اسی بات اور جھگڑے میں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اس عورت کے خاوند نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے کیا تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یا روح اللہ، میں وہ نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جو میں نے تجھے اللہ تعالیٰ سے زندگی لے کے دی ہے وہ واپس کر دے۔ تو وہ عورت مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا، اس کے بعد زندہ ہوا اور ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں مرا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھے۔ اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر وہ کافر ہو گیا اور حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
उस इसराइली शख्स को फरमाया, ए बंदे, तू उस औरत से मोहब्बत करने के बजाय अल्लाह ताला की जात से मोहब्बत करता तो आज तेरा ये हाल ना होता। ये एक बेवफा औरत थी, खूबसूरत थी, मगर क्या ये तुम्हें मोहब्बत करती थी? ये औरत अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुई और अल्लाह ने ही इसके मुंह से निकलवा दिया कि वो तुम्हारी नहीं है। लिहाजा अब तुम सब्र करो और अल्लाह के फैसले पर अपना सर झुका लो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। वो ही मारने वाला है, वो ही जिंदा करने वाला है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादर है और वो ही अपने बंदों से खालस मोहब्बत करता है। मैंने मौजज़ा तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए दिखाया था। उसके बाद उस शख्स ने अल्लाह ताला से माफी मांग ली और वही अल्लाह ताला की इबादत करने में मसरूफ हो गया, यहाँ तक कि वो खालिक हकीकी से जा मिला। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को अपने प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदकाए जारिया बन जाए। प्यारे नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें।